عجب واقعہ ہے، نبی کے نواسے کو یوں ذبح کر دیا۔ ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا، حضرت حسین کیسے تھے، کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا۔ جمعہ کی رات، جمعرات کو جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے، جمعرات کو 9 تاریخ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے، تو انہیں بڑی خوشی سے مہلت دے دی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے، تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، اور باقی جو مجھے چھوڑ کے جو جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہیں صرف میچ مطلوب ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے پوری طرح اجازت ہے۔ کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں۔ یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا۔ اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا، جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا، اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ، آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے، بس ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز۔ بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق تشریف لے گئے اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کئی وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا۔ تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی، ہلاکت لکھ دی جائے گی، میرے قتل سے باز رہو۔
ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا، حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آ کے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو، اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی، جب خیموں میں ہی تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو خوشی کا مقام۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا، اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار، وہ آپ کے بھائی ہیں علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے، سورج نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت کے ذروں نے، اس کائنات میں وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی کم ہے۔ عشق و محبت کے دعوے دنیا کرتی چلی آئی، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا، اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے، انہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دکھائے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے، طوفانوں کے منہ پھیر دیے، لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے، گردنیں کٹا دیں، سر دار چڑھ گئے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں، نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔ تو پہلے فردن فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا، جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا۔ تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ ہوا، کہاں 72 کہاں 3000۔ تو تھوڑی دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، تو سارے پیدل ہو گئے، اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے۔ ان کے 10 آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا، یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا۔ ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا، پھر مر رہا تھا۔ تو زہیر جو آپ کے رائٹ سائڈ تھے، نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو، شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دیں۔
تو شمر نے کہا، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں، اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا۔ ان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھورا جاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، میرے پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام میں صرف 10% نمازی رہ گئے ہیں، 90% نماز نہیں پڑھتے۔ جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کس دعوے پہ نماز چھوڑتے ہیں؟ کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں؟ بھائی بہنوں، میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو، اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں۔ ذرا سے بھی گنجائش ہوتی تو یہ قافلہ آج نماز نہ پڑھتا، جان دے کے آگے جنت میں جاتا ہے، لیکن آدھے الگ ہو گئے، انہوں نے نماز شروع کی، آدھے جنگ کرتے رہے۔ اور میرے خیال میں اس 1500 سال میں، 1535 سال میں ایسی نماز شاید ہی پڑھی گئی ہو، اور ایسا درد بھرا منظر شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو۔ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی، جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گی، اور تحت الثری تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور میرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جب کبھی بھی واقعہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا، مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا۔ دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ نماز کے بعد زہیر شہید ہو گئے، گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبی حسنا والمرتضی علیا۔ آگے بڑھ حسین، تیرے نانا تیرے استقبال میں ہیں، تیرے بھائی حسن، تیرے والد مرتضی علی تیرے انتظار میں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں، آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے۔ یہ کہتے ہوئے جان دے دی۔ اس طرح ساتھی کٹتے گئے، کٹتے گئے، کٹتے گئے، کٹتے گئے۔ پھر اہل بیت کی باری آ گئی۔ پہلے تو جان نثار قربان ہو رہے تھے۔ آپ کے بھائیوں میں عباس، محمد، عثمان، ابو بکر، جعفر، حسین، 5 آپ کے علاوہ 6 حضرت علی کے اولاد، 1 حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے پھول جنہیں مسل دیا گیا، اور 5 بھائی ساتھ اور باری 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 شہید ہوتے گئے۔ آپ کے بچوں میں علی الاکبر، علی الاصغر شہید ہو گئے۔
علی الاکبر، علی الاصغر تو زین العابدین ہیں، علی الاصغر، علی الاکبر، عبداللہ، ابو بکر۔ پھر آپ کے بھتیجوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے عون اور محمد، مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ، پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، کوئی 15-16 کے قریب ہیں، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ سب آل رسول ہیں، جو باری 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 ذبح ہوئے۔ ان میں قاسم سب سے حسین تھے۔ اس سارے قافلے میں جو اہل البیت کا جو قافلہ ذبح ہوا، اس میں قاسم سب سے حسین تھے۔ جب وہ گھیرے میں آئے اور تلواریں پڑیں تو انہیں پکارا، یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین اس وقت خود بے بس ہو چکے تھے، لیکن زخمی شیر کی طرح اٹھے اور چیرتے ہوئے مجمع کو پہنچے تو قاسم اپنے باپ نانا سے مل چکے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، بیٹا آج تیرا چاچا بڑا بے بس ہے۔ ہائے ہائے، وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے نانا ہمارے وکیل بن کر آئیں گے۔ اور ان کو اٹھایا، جا کر اہل بیت کے شہداء کے ساتھ ڈال دیا۔ آزمائش کی گھڑیاں بھی کچھ باقی تھیں۔ چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ 2 سال کے، حسین کے آخری۔ علی الاکبر شہید ہو گئے تھے، ابو بکر اور عبداللہ یہ تو خود تنہا رہ گئے تھے، تو ان کو بلوایا۔ تقدیر شاید ابھی اور اوپر لے جانا چاہتی تھی۔ ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا، تو ان کو بلا کر جیسے آخری الوداعی سلام، محبت، تو ان کو پیار کر کے اپنے گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفے کے لشکر میں ایک سپاہی ابن الموقت اس کا نام تھا، اس نے جوڑ کے تیر جو مارا تو خطا ہونے کی بجائے وہ عبداللہ کی کیلے میں آ کے ایسے سیدھا پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور گردن ایسے ڈھلک گئی۔ اس وقت اپنے عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے کر کے لے لیا، دونوں لپ بھر گئے تو اس کو یوں آسمان کی طرف کیا ایسے۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی گلا، ان سے بدلے لے لینا، اور ان کو بھی وہیں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد اٹھے اور کوفے والوں نے گھیرے میں لے لیا، اور شمر کہہ رہا تھا قتل کرو قتل کرو، اکیلے رہ گئے تھے، سب قافلے والے آگے جا چکے تھے۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا، تو تلوار گر گئی ہاتھوں سے۔ سنان بن انس نے سیدھا سینے پہ وار کیا نیزے کا، جسے پیچھے گر، تو پھر اس نے یزید بن خولہ سے کہا کہ سر کاٹ، وہ پیچھے ہٹ گیا، تو وہ خبیث خود آگے بڑھا، سنان بن انس، اور اس نے آپ کا سر کاٹا اور نیزے پہ چڑھا دی۔ تو عجب واقعہ ہے، نبی کے نواسے کو یوں ذبح کر دیا گیا۔ پھر خواتین کو پکڑا گیا، بچوں کو پکڑا گیا،
حضرت زینب کا جب گزر ہوا تو لاشیں سر کٹے ہوئے نیزوں پر، چھوٹے بچے عبداللہ کا سر بھی نیزے پر تھا، تو انہوں نے وہاں چند بول بولے، واہ محمد واہ محمد، زمین کانپ اٹھی، فضا رو پڑی، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ درود و سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود و سلام ہو، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد واہ محمد، بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا، یہ آپ کا حسین ہے، آج بڑا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے کا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی نسل ذبح ہے، کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو ان کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا، کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس وقت، ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو۔ پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ہونٹوں پر، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی، لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لی۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، وہ بکواس کی، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے، مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا۔ پھر خواتین کو پکڑا گیا، بچوں کو پکڑا گیا، تو حضرت زینب کا جب گزر ہوا تو لاشیں سر کٹے ہوئے نیزوں پر، چھوٹے بچے عبداللہ کا سر بھی نیزے پر تھا، تو انہوں نے وہاں چند بول بولے، واہ محمد واہ محمد، زمین کانپ اٹھی،
خزاں رو پڑی، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء۔ اللہ کا آپ پہ درود و سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود و سلام ہو۔ هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمد وا محمد، بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا۔ یہ آپ کا حسین ہے، آج بڑا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے تانے بانے کا ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے، آج اس کی بارات ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی نسل ذبح ہے، کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ان کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا، کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو اس وقت، ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی۔ پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ہونٹوں، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، کو بکواس کی، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ایسا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے، مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا۔ ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا، حضرت حسین کیسے تھے، کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا، قد و قامت، کان ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، درمیانہ قد تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، واسع الصدر، سینہ چوڑا تھا، عظیم المنکبین، کندھے بڑے مضبوط اور بڑے تھے، ضخم العظام، ہڈیاں چوڑی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی، ضخم الکفین والقدمین، اور ہتھیلیاں بڑی مضبوط اور پاؤں بڑے مضبوط تھے، اور رنگ بڑا خوبصورت تھا، سرخ اور سفید رنگ تھا، ابیض مشرب بحمرہ،
سفید رنگ اور اس میں سرخی شامل تھی، متماسک البدن، مضبوط جسم تھا، رجل الشعر، اب اللہ کے نبی کی طرح بال آپ کے گھنگریالے تھے، حسن الصوت، آواز بڑی سریلی تھی، فی صوتہ حنۃ وغنۃ، آواز میں ایک نغمہ تھا، جب آپ بولتے بھی تھے تو لگتا تھا جس سے کوئی بہت سریلا آدمی کسی سر میں بول رہا ہو۔ اللہ نے آپ کو آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی، اور اب داڑھی کو خضاب لگاتے تھے، مہندی اور اس میں وسمہ ڈالتے تھے جو اس کو تھوڑا کالا کر دیتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے امت کے رہبر امام حسین علی مقام کا حلیہ مبارک تھا۔ دونوں بھائی، حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے چہرے سے کمر تک، اور حسین چہرے سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسن نیچے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک حسن کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حسین کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، لیکن دونوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ایک کو زہر میں ہائے ہائے فرمایا، جب آخری دفعہ زہر دیا گیا کہ میرے بھائی حسین مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے، اس دفعہ جو زہر دیا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، تو اس میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے، ایک کا سر نیزے پہ چڑھا دیا، وہاں چلے گئے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میری تمنا تو تھی کہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے سناتا، لیکن میں نے کبھی کبھی تیاری کر کے بھی سنانا چاہا تو میں نہیں سنا سکا ہوں، بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اب تو ویسے ہی میری طبیعت خراب ہے، کتابوں میں پڑھ لیں۔